A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will discuss the lecture number 11, inflation and its types, causes and remedies for BBA second macroeconomics. اس لیکچر میں ہم ویریس سب ٹاپکس وہ کور کریں گے جس پہ انفلیشن کی میننگ کو ہم ڈیفائن کریں گے، پھر اس انفلیشن کے ٹائپس کون کون سے ہیں، انفلیشن کیوں کریٹ ہوتا ہے، اس کی مین کازز کیا ہے، اور فائنلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں مین ریمیڈیز کون کون سی ہے جو کہ ہمیں اس انفلیشن سے نکال سکتی ہے۔ سو فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از انفلیشن۔ اردو میں ہم اس کو افراط زر کہتے ہیں۔ A persistence or appreciable rise in the general price level over a period of time, usually 1 year۔ جب آپ کے ملک میں ایک باسکٹس آف کموڈیٹیز ہوتی ہیں، گڈز ہوتی ہیں جو کہ آپ ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح فوڈ ہو گئی، کلاتھ ہو گیا آپ کا، اس طرح ہاؤسنگ، ٹرانسپورٹ، جتنے بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کے پرائسز میں ایک پرسسٹنٹلی اور اپریشیبل ایک رائز آتا ہے، انکریز آتا ہے، اوور آل ایک ایوریج پہ اس کا انکریز آتا ہے، سو ہم اس کو انفلیشن کہتے ہیں یا افراط زر کہتے ہیں۔ سو سمپلی جب آپ کا جنرل پرائس لیول، جنرل آپ کی جتنے بھی قیمتیں ہیں چیزوں کی، ان میں ایک انکریز آتا ہے، اپ سرج آتا ہے، سو دیٹ از نون ایز دا انفلیشن۔ انفلیشن ریفرز ٹو دا رائز ان دا پرائس آف موسٹ گڈز اینڈ سروسز۔ جتنے بھی آپ کے پاس گڈس ہیں اینڈ سروسز ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آف ڈیلی اور کامن یوز، جو کہ ہم ڈیلی یا کامنلی یوز کرتے ہیں، جس طرح کہ فوڈ ہو گیا، کلوتھنگ ہو گیا، ہاؤسنگ ہو گیا، ریکریشن، ٹرانسپورٹ، کنزیومر اسٹیپلز ایکسیٹرا، یہ انفلیشن کہلاتا ہے۔ انفلیشن میئرز دا ایوریج پرائس چینج ان اے باسکٹ آف کموڈیٹیز اینڈ سروسز اوور ٹائم۔ یہ ہم سی پی آئی سے، کنزیومر پرائس انڈیکس سے ہم اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں، اور یہ میجر کیا کرتے ہیں، جتنا بھی ہمارے پاس ایوریج پرائس چینج ہے آف باسکٹ آف کموڈیٹی۔ اب یہ باسکٹ آف کموڈیٹیز سے کیا مراد ہے؟ باسکٹ آف کموڈیٹیز سے مراد ہے کہ جتنے بھی ہماری ڈیلی اور کامن یوز کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ باسکٹ آف گڈز ہیں، ان میں ایوریج جو انکریز آتا ہے پچھلے سال کے کمپیریزن میں، سو اس انکریز کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ اب انفلیشن کی دو ٹائپس ہیں، ایک آن دا بیسس آف ریٹ اینڈ انٹینسٹی، اور دوسرا ہے آن دا بیسس آف کازز۔ آن دا بیسس آف انٹینسٹی انفلیشن جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ ٹائپس میں سب ڈیوائڈ ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کریپنگ انفلیشن، واکنگ انفلیشن، رننگ انفلیشن، یا ہائپر انفلیشن یا گیلپنگ انفلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ سو آن دا بیسس آف انٹینسٹی یا ریٹ میں کس حساب سے وہ چینج ہوتا ہے پرسنٹیج سے، ٹھیک ہے، اس کے بیسس پہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کریپنگ انفلیشن۔ سو کریپنگ اور مائلڈ انفلیشن از وین پرائسز رائز 3% a year or less. According to the Federal Reserve, when prices increase 2% or less, it benefits the economic growth. This kind of mild inflation makes consumer expect that the prices will keep going up. کریپنگ انفلیشن ایک بہت بیسک انفلیشن ہے ریٹ کے لحاظ سے۔ جب آپ کے جنرل پرائس لیول میں، افراط زر میں صرف 2% انکریز آتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے کم آتا ہے، سو یہ کریپنگ انفلیشن یا بہت زیادہ مائلڈ انفلیشن کہلاتا ہے۔ یہ ٹائپ آف انفلیشن جو ہے یہ اکنامک گروتھ کے لیے موسٹلی جو اکانومسٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ ضروری بھی ہے۔ اگر یہ 2% انکریز نہیں آتا، سو جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکشن فرمز ہیں وہ پھر گڈس پروڈیوس نہیں کریں گے۔ کیوں پروڈیوس نہیں کریں گے؟ اس لیے پروڈیوس نہیں کریں گے کیونکہ ان پہ پھر اس میں منافع نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آرگنائزیشن فرمز کا منافع پروفٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ جو وہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اس چیز کی فائنل جو پرائس ہوتی ہے وہاں سے نکلتی ہے۔ سو اگر 2% انکریز آتا ہے جو کہ بہت زیادہ کم ہے اور مائلڈ ہے، سو یہ ایک اکنامک گروتھ کے لیے بیٹر ہوگا۔ لیکن دوسرے سائڈ پہ کنزیومرز کیا کرتے ہیں؟ ہم جو صارفین ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ 2% انکریز آیا ہے، سو مے بی فیوچر میں اس سے زیادہ انکریز آ جائے۔ سو دیٹ از وائی دس کائنڈ آف ملڈ انفلیشن میکس کنزیومر ایکسپیکٹ دیٹ prices will keep going up. Now, second is walking and trotting inflation.
When prices rise moderately and the annual inflation rate is in single digit, it is called walking or trotting inflation. یہ وہ ٹائپ آف انفلیشن ہے جس میں پرائسز سنگل ڈیجٹ میں انکریز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل 3% سے تو زیادہ ہوتی ہے لیکن 10% سے وہ کم ہوتی ہے. مطلب 3% اور 10% کے درمیان میں ایک فگر ہوتا ہے. 7% بھی ہو سکتا ہے, 8.5 بھی ہو سکتا ہے, 9% بھی ہو سکتا ہے. سو یہ واکنگ انفلیشن کہلاتا ہے. انفلیشن ایٹ دس ریٹ از اے وارننگ سگنل فار دا گورنمنٹ ٹو کنٹرول اٹ بیفور اٹ ٹرنز انٹو رننگ انفلیشن. اب اگر یہ انفلیشن 3% سے بڑھ جائے, ٹھیک ہے, سو یہ ایک وارننگ سائن ہے گورنمنٹ کے لیے, تاکہ وہ ایسی پالیسیز اختیار کر لیں تاکہ وہ اس انفلیشن کو شروع میں ہی اس کو قابو میں کر لیں. اگر نہیں کیا تو یہ رننگ انفلیشن میں بھی چینج ہو سکتا ہے. سو واٹ از رننگ انفلیشن؟ وین پرائسز رائز ریپڈلی لائک رننگ آف اے ہارس ایٹ اے ریٹ آف اسپیڈ آف 10 to 20% پر اینم, اٹ از کالڈ ایز دا رننگ انفلیشن. جب آپ کے جنرل پرائس لیول آپ کے افراط زر میں 10% یعنی ڈبل ڈیجٹس میں یا 20% تک اینولی ہر سال اضافہ ہوتا ہے, سو یہ رننگ انفلیشن کہلاتا ہے. اٹ کنٹرول ریکوائر اسٹرانگ مانیٹری اینڈ فسکل میجر, ادروائز اٹ لیڈس ٹو ہائپر انفلیشن. اب یہ سارٹ آف انفلیشن جو ہوگا رننگ انفلیشن, اس پہ جو انکریز آتا ہے وہ بہت زیادہ ڈبل ڈیجٹس میں آتا ہے, مطلب 10% سے زیادہ ہوتا ہے. سو یہ ٹائپ آف انفلیشن کے لیے ہم نے ڈفرینٹ پالیسیز اختیار کرنی ہوتی ہیں, جس طرح مانیٹری پالیسی ہے, فسکل پالیسی ہے, جو کہ ہم فردر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ کنٹرول میجرز ہم نے نہیں کیے سو یہ رننگ انفلیشن پھر ہائپر انفلیشن میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. Now, what is hyper and galloping inflation? Galloping inflation is a type of inflation that occurs when the price of goods and services increase at 2-digit or 3-digit rate per annum. اگر جب آپ کے پرائسز میں, قیمتوں میں, جنرل پرائس لیول میں ڈبل ڈیجٹ سے لے کے 3 ڈیجٹس تک اس میں اضافہ آتا ہے, مطلب 100% سے بھی وہ کراس کر لیتا ہے پر اینم اینولی, سو وہ پھر ہائپر انفلیشن کہلاتا ہے. گیلوپنگ انفلیشن از آلسو نون ایز اے جمپنگ, اس کو ہم جمپنگ انفلیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اٹ ہیز ایڈورس افیکٹ آن دا مڈل اینڈ لو انکم گروپس ان دا سوسائٹی. اور یہ کیا کرتا ہے, جتنے بھی ہمارے پاس غریب لوگ ہیں یا ماڈریٹ لوگ ہیں, جو ایوریج انکم جو والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, موسٹلی جو سیلری پہ بیس وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایڈورس افیکٹ آتا ہے ان پہ, بہت برا اثر پڑتا ہے ان پہ, کیونکہ جو پرائسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ 100% 3 ڈیجٹس تک وہ انکریز ہو جاتی ہیں, جبکہ ان کا انکم جو ہوتا ہے وہ وہی کا وہی رہتا ہے. سو ان کی پرچیزنگ پاور بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے, جو قوت خرید ہے ان کی کم ہو جاتی ہے. ایز اے ریزلٹ انڈیویجولز آر ناٹ ایبل ٹو سیو منی فار دا فیوچر. تو ظاہری بات ہے جب پرچیزنگ پاور آپ کی کم ہوگی سو آپ منی بھی سیو نہیں کر سکتے. دس کائنڈ آف سچویشن ریکوائر اسٹرکٹ میجرز ٹو کنٹرول انفلیشن. اب اس میں ہم نے بہت زیادہ سخت اور ریجڈ میجرز لینے ہوتے ہیں, فسکل یا مانیٹری میجر, تاکہ ہم اس انفلیشن کو, افراط زر کو, انکریز ان پرائس لیول کو کنٹرول کر لیں. اس کی اگزامپل ریئل ورلڈ کی بہت زیادہ ہے. اکنامک کنڈیشن آف جرمنی 1922 اینڈ 1923 از دا بیسٹ ایگزامپل آف ہائپر انفلیشن. جرمنی میں 1923 اینڈ 1922 میں جو انفلیشن آیا تھا, انکریز ان جنرل پرائس لیول آیا تھا, وہ ہائپر یا گیلوپنگ انفلیشن تھا. اب انفلیشن آن دا بیسس آف کازز, اب دو ٹائپس ہیں اس کی, ایک ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے اینڈ دا سیکنڈ ون از کاسٹ پش انفلیشن. اب یہ افراط زر آتا کیوں ہے, کیوں پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کی دو مین وجوہات ہیں, ایک ڈیمانڈ کی سائڈ سے اس پہ ایفیکٹ آتا ہے, اور سیکنڈ کاسٹ کی سائڈ پہ ایفیکٹ آتا ہے. سو واٹ از ڈیمانڈ پل انفلیشن؟ یہ پرائسز میں اضافہ کیوں ہوتا ہے افراط زر میں, ٹھیک ہے. سو اٹ اپیئرز وین دا ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز ایکسیڈز دا ایگریگیٹ سپلائی. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایگریگیٹ ڈیمانڈ, یعنی مجموعہ طور پر جتنے بھی ہمارے پاس کنٹری میں لوگ ہوتے ہیں, اکانومی میں لوگ ہوتے ہیں, ان کا جو مجموعہ ان کی طلب ہوتی ہے اس کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں. اور دوسرا ہے ایگریگیٹ سپلائی, یعنی
جتنے بھی ہمارے پاس رسد ہوتی ہے مجموعی طور پر وہ ایگریگیٹ سپلائی کہلاتی ہے. افراط زر میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے, کیوں پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے؟ اٹ اپیئرز وین دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز ایکسیڈز دی ایگریگیٹ سپلائی. جب لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایگریگیٹ سپلائی سے, تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کیا آئے گا, ایک شارٹیج آئے گا. جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے اور سپلائی کم ہوتا ہے تو شارٹیج آئے گا. اور شارٹیج کی وجہ سے کیا آئے گا, شارٹیج آئے گا. اس شارٹیج کی وجہ سے آپ کا جو پرائس لیول ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری بات, ڈیو ٹو لیک آف آؤٹ پٹ دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ پش دا لیول آف پرائس اپورڈ نون ایز ڈیمانڈ پل انفلیشن. ظاہری بات ہے ایک سائڈ پہ لوگوں کو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دوسرے سائڈ پہ وہ سپلائی وہ رسد نہیں ہو رہی جو لوگوں کو چاہیے. شارٹیج کی وجہ سے آپ کے جو پرائسز ہے اس میں گریجولی اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے بھی انفلیشن اس ٹائپ آف انفلیشن کو ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں. سیکنڈ ہے cost push inflation. It is the type of inflation caused by the rise in cost of production which forces up the price of goods and services. دیکھیں یہ ڈیمانڈ کی سائڈ سے تھا, مینز آپ کا جتنا ڈیمانڈ زیادہ انکریز ہوگا اور دوسرے سائڈ پہ فرمز پروڈکشن نہیں کریں گے ایک شارٹیج آئے گا, اور اس شارٹیج کی وجہ سے آپ کے پرائسز میں جو انکریز آئے گا دیٹ از نون ایز دا ڈیمانڈ پل انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن سے کیا مراد ہے؟ جب ہم گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں ہمیں فیکٹرز آف پروڈکشنز درکار ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس لینڈ آتا ہے, لیبر آتا ہے, کیپٹل آتا ہے اور آرگنائزیشن آتا ہے. ٹھیک ہے, جب لیبر ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں زیادہ ویجز ملنی چاہیے, ظاہری بات ہے اس پروڈکٹ کی پرائس بھی اس کی وجہ سے بڑھے گی. ٹھیک ہے, یا اگر را مٹیریل مہنگا ہو جائے, جو خام مال ہے جس سے وہ پروڈکٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہ مہنگا ہو جائے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے بھی پرائسز بڑھتی ہیں. اگر ان را مٹیریل ویجز کی وجہ سے اگر آپ کے پرائسز میں اضافہ آتا ہے اس ٹائپ آف اضافے کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. اٹ از اے ٹائپ آف انفلیشن کاسڈ بائی دا رائز ان کاسٹ آف پروڈکشن. جو بھی آپ چیز کو پیدا کرتے ہیں ان کے جو اخراجات آتے ہیں, اس پہ جو ایکسپینڈیچر آتا ہے, خرچہ آتا ہے, اگر اس میں اضافہ آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے گڈز اینڈ سروسز کی پرائس اگر انکریز ہو جائے وہ کاسٹ پش انفلیشن کہلائے گی. دا مین کاز رائز ان سچ انفلیشن از دا رائز اینڈ ریوارڈ آف فیکٹرز آف پروڈکشن. یعنی آپ کا ویج آف لیبر یا رینٹ وغیرہ اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بزنس فرم کیا کرتی ہے, وہ اس کو انکارپوریٹ کرتی ہے اس کے پرائسز میں, جس کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی پرائس بھی انکریز ہو جاتی ہے. اس کی سمپل اگزامپل اگر آپ لے لیں, جو اوپیک کنٹریز ہیں جو کہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں, یہ 14 کنٹری ممبر کنٹریز ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا تھا, that both produce and export oil. In early 1970s, due to the geopolitical events, OPEC imposed an oil embargo on the United States and other countries. OPEC banned oil exports to targeted countries and also imposed oil production cuts. اوپیک کنٹریز جتنے بھی ہمارے پاس وہ کنٹریز, اوپیک وہ کنٹریز ہیں جو کہ آئل سپلائی کرتی ہیں عرب, اس میں موسٹلی عرب کنٹریز بھی ہیں. ان لوگوں نے 1970s میں کیا کیا تھا, جو آئل ہے ان کی سپلائی کو روک دیا تھا. جب سپلائی کو روک دیا تھا ڈیو ٹو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے, جو آئل تھا وہ ایکسپورٹس بند ہو گیا, اس کی وجہ سے شارٹیج آ گیا تو پرائسز انکریز ہو گئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جتنے بھی ہمارے پاس پیٹرولیم پروڈکٹس تھی یو ایس میں, اس کے علاوہ یورپ میں, جو کہ پیٹرول کی مدد سے چلتی تھی, ان کے پرائسز میں بھی اضافہ ہو گیا, کیونکہ اب تو ان کو پیٹرول آئل نہیں مل رہا تھا. ظاہری بات ہے شارٹیج تھی, پرائسز بڑھ گئی, $3 سے لے کے $12 پر بیرل ہو گئی. اس کی پیٹرولیم کی کاسٹ کی وجہ سے جو انکریز آیا ہے اس کی وجہ سے اور پروڈکٹس پہ کیا اثر پڑا ہے, اس کو ہم کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے
Open inflation. Inflation is said to be open when the government and monetary authorities of a country do not take any measure to control the spending of people. The people open their increased income freely. ओपन इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि जब गवर्नमेंट या जितने भी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ स्टेट बैंक हो गया, फेडरल रिज़र्व बैंक हो गया, ये मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है, वो क्या करती है, कोई मेजर नहीं लेती, कोई कदम नहीं उठाती कि वो लोगों के स्पेंडिंग को, अखराजात को वो कंट्रोल कर ले. द पीपल स्पेंड देयर इंक्रीज इनकम फ्रीली, और लोग जो है वो फ्रीली अपने इनकम को स्पेंड करते हैं. मीन्स आपकी जो मनी है, मनी फ़्लो है इकॉनमी में, वो बहुत ज़्यादा होगी. जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कि जितनी हमारे पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, सो ज़ाहिर बात है उतना हमारे पास प्राइस लेवल भी ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब ये है कि लोग फ्रीली अगर अपने इनकम को स्पेंड करेंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट उस पर मेजर भी नहीं लेती, सो एज अ रिज़ल्ट देयर अकर्स अ शार्प राइज इन डिमांड एंड ऑफ प्राइसेस. सो क्या होगा, डिमांड में इजाफा होगा, दूसरे साइड पे फर्म्स उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती, सो एक शॉर्टेज आएगा जिसकी वजह से प्राइसेस में इंक्रीज़ आएगा. इफ़ द पीपल आर अलाउड टू स्पेंड देयर लार्जर इनकम्स ऑन गुड्स फ्रीली, प्राइसेस विल कंटिन्यूज टू राइज शार्पली. दूसरा है सरप्रेस्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन ऑन अदर हैंड बिकम्स सरप्रेस्ड और repressed when the government and monetary authorities do not allow the prices to rise to a high level. जब जो monetary authorities हैं या government जो है वो strictly measures लेती हैं और वो प्राइस को अब सर्ज होने नहीं देती, so that is known as the suppressed inflation. For many reasons they take measures to control spending, और वो शुरू से क्या कहते हैं, मुख्तलिफ sort of measures लेती हैं, चाहे fiscal measure हो चाहे monetary measure हो, ताकि वो लोगों के स्पेंडिंग्स को कंट्रोल कर लें, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर लें, या जितने भी और अदर अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको कंट्रोल कर लें, जिसकी वजह से प्राइस में कंट्रोल आ सकता है. सो इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को हम सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं. अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन. कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन की क्या कॉज है? A depreciation of exchange rate increases the price of import and reduces the foreign price of a country exports. देखिए, जब आपकी वैल्यू जो है ये जो एक्सचेंज रेट होता है आपका रुपए डॉलर के मुकाबले में, अगर वो डिप्रिसिएट हो जाए तो उसकी वजह से इंक्रीज़ आएगा. द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स. सो बाहर से आप जितनी भी चीज़ें फिर अपने कंट्री में मंगवाएंगे वो आपको महंगी मिलेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप $100 का एक प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन जैसे ही आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, आप वही प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप 100 के बजाय आपको 160 रुपये का मिल रहा है. सो ये क्या है? इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स ड्यू टू द डिप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, and reduces the foreign price of a country export. If a consumer buy fewer imports while exports grow, aggregate demand will rise and there may be a multiplier effect on the level of demand, जिसकी वजह से आपके डिमांड और आउटपुट पे भी असर पड़ता है, जो कि आपके डिमांड को इंक्रीज़ करता है. सो एक साइड पे तो आपके फॉरेन जो गुड्स हैं वो तो महंगे हो गए, लेकिन आपके कंट्री में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होंगे? वो सस्ते हो जाएंगे फॉरेन कंट्री के लिए, ठीक है. सो वो क्या करेंगे? उसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. सो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, सो वही शॉर्टेज आती है, जिसकी वजह से आपका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा. हायर डिमांड फ्रॉम फिस्कल स्टिमुलस. If direct taxes are reduced, consumers have more disposable income, causing demand to rise. Higher government spending and increased borrowing creates extra demand in the circular flow. अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन की जो दूसरी कॉज है, वजह यह है कि फिस्कल स्टिमुलस भी है. अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर ले, गवर्नमेंट क्या करे? टैक्सेस को कम कर ले. जब टैक्सेस कम होंगी तो ज़ाहिर बात है हम लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी, क़ुव्वत ख़रीद होगी, इनकम होगा, वो बढ़ जाएगा. जब इनकम बढ़ जाएगा तो ज़ाहिर बात है हम लोग, हमारा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा, जो हमारी तलब है वो भी बढ़ जाएगी. सो उसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज आएगा और उस शॉर्टेज की वजह से अल्टीमेटली प्राइसेस में इजाफा होगा. सिमिलरली मॉनेटरी स्टिमुलस, a fall in the interest rate may stimulate too much demand. For example, in raising demand for loans or lending to house price inflation, monetarist economists believe that inflation is caused by too much money chasing too few goods, and that governments can lose control of inflation if they allow the financial system to expand the money supply too quickly.
اب ان کا مطلب ہے کہ مانیٹری اسٹیمولس بھی آپ کا اگر وہ کم ہو جائے، انٹرسٹ ریٹ فار ایگزامپل آپ کا جو شرح سود ہے اگر وہ کم ہو جائے، سو لوگ کیا کریں گے، لون زیادہ لیں گے نا، ان کو ایزی لونز ملیں گے. جب لون زیادہ ملیں گے تو ظاہری بات ہے لوگوں کا انکم لیول بڑھ جائے گا. اگر لوگوں کا انکم لیول بڑھے گا تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی، اس ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ پھر پرائسز اپسرج ہوں گی. سو یہ ایک مانیٹری اسٹیمولس کے بیس پہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. کاسٹ پش انفلیشن کے کون کون سے کازز ہیں؟ یہ جو کازز تھیں یہ ڈیمانڈ کی طرف سے تھیں. اب کاسٹ میں کیوں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کس طرح آپ کے انفلیشن کو، پرائسز کو بڑھاتا ہے؟ دا فرسٹ ون از کمپوننٹ کاسٹ. انکریز ان دا پرائس آف را مٹیریل اینڈ ادر کمپوننٹس. اگر آپ کے را مٹیریل، خام مال جو آپ خریدتے ہیں اگر ان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، یا جس طرح کہ آپ کے پاس آئل ہے، کاپر ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس ہے، اگر ان میں اضافہ ہوگا تو ظاہری بات ہے جو آپ کا فائنل پروڈکٹ آپ پروڈیوس کریں گے ایک فرم میں وہ بھی مہنگا ہوگا. رائزنگ لیبر کاسٹ. اگر لیبر الٹیمیٹلی ہم کہیں کہ ہمیں زیادہ ویجز چاہیے، زیادہ اجرت چاہیے، سو زیادہ اجرت ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کاسٹ ہے، ایک برڈن ہے فرمز پہ، سو وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں فائنل پرائسز میں. تو جتنے ویجز زیادہ بڑھیں گی تو اتنی ہی اس فرم کا کاسٹ بڑھے گا. جب فرم کا کاسٹ بڑھے گا تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ پروڈکٹ بھی مہنگا ہوگا. ہائر انڈائریکٹ ٹیکسز. فار ایگزامپل a rise in the duty of an alcohol fuels and cigarettes or a rise in the value added tax بھی آپ کے اس میں پرائسز میں اضافہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ جو سیل ٹیکس لگاتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے فارم میں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی آپ کے پرائسز کو انکریز کرتی ہیں. فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ لے، ویٹ لے لیں، گندم، چینی لے لیں، شوگر لے لیں. اگر اس کی پرائس مارکیٹ میں، فرم میں، شوگر مل میں اس کی اگر پرائس 50 روپیز ہے اور گورنمنٹ نے اس پہ 30 روپے اور ٹیکس لگا لیا، سو فائنلی کنزیومر کو کتنے کا پڑ رہا ہے؟ 80 روپیز کا پڑ رہا ہے. سو یہ 80 روپیز ایک انکریز ان پرائس ہے. جتنا سیل ٹیکس بڑھے گا آپ کا اتنا ہی آپ کے جو پرائسز ہیں وہ بھی بڑھیں گے، جو کہ اخراجات کاسٹ میں آتی ہیں. سو اٹ لیڈز اس ٹو دا کاسٹ پش انفلیشن. Similarly, a fall in the exchange rate. This can cause cost push inflation because it leads to increase in price of the important products. اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ فال ہوگا، سو اب جو پروڈکٹس یعنی آپ کا روپے ڈالر کے مقابلے میں سستا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گر جاتا ہے. سو اگر آپ باہر ملک سے را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، خام مال امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو زیادہ مہنگے پڑیں گے. سو اس کی وجہ سے اس فرم کا کاسٹ بڑھے گا اور فرم کے کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس فنش گڈ پرائس کے پرائسز میں بھی اضافہ ہوگا. لاسٹ ون از مونوپلی امپلائرز پروفٹ پش انفلیشن. یعنی مونوپلی، آپ کو آلریڈی پتہ ہے مائکرو اکنامکس میں پڑھا ہوگا کہ وہ فرمز جو سنگل بائر اور سنگل سیلر ہوتے ہیں ایک پروڈکٹ کا، وہ پرائس میکرز ہوتے ہیں، اپنے آپ سے پرائس لگاتے ہیں، ان پہ کوئی زور نہیں ڈال سکتا. سو اگر وہ جتنا چاہے پرائس کو انکریز کر لے، ٹھیک ہے، سو اس کی وجہ سے جو آپ پہ برڈن آتا ہے کنزیومرز پہ، تو یہ بھی کاسٹ پش انفلیشن کے زمرے میں آتا ہے.